اگلی جتنی بھی آیات آ رہی ہیں اور جو کافی زیادہ آئیں گی مسلسل تذکرہ آئے گا، یہ منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ کون سے منافق تھے؟ ان میں سے کچھ تو یہودی منافق تھے۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو جس نے دو قسم کے رویے اختیار کیے ہوئے تھے۔ ایک گروہ تو دیکھیں، منافقوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو اب بظاہر ایمان لے آیا اور اندر سے کافر رہا۔ یہ ایک گروہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا لوگوں کا۔ ایک گروہ ایسا تھا جو کہ ایمان تو ایسے باقاعدہ نہیں لایا، لیکن اسلام اور کفر کے درمیان ایک شٹل کاک سروس ضرور اس نے چلائی، اور مسلمان وہ ہمیشہ مصلحت کا لبادہ اوڑھ کر آیا کرتے تھے، جیسے مصالحتی کمیشن ہوتے، صلح کرانے کے نام پر آیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو کچھ ایسی راہیں دکھانا جس سے ان کو اپنے اسلام کے بنیادی مطالبات سے دستبردار کر کے ایک درمیان کی چیز ان کو پیش کرنا۔ اچھا، یہ جو حصہ ہے تفسیر کا، اس میں آپ نے اس بات پہ بڑا غور کرنا ہے، خاص طور پہ جو منافقین کا ذکر آ رہا ہے، کہ یہ طبقہ آپ کو آج بھی نظر آئے گا اور بہت زیادہ نظر آئے گا۔ اسلام سے ہمیں کچھ چیزوں سے ہٹا کر کچھ اور چیزوں کو بنیاد بنانا، مذاہب کو اکٹھا اور مکس کرنا، ان کا ایک مکس اچار بنانا، مکس چاٹ بنا کر وہ اس کو کہنا، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کو بھی اسلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا، سب کو برابر بتانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس آیتوں کی ذیل میں نظر آئیں گی، یہ رویے آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتاؤں گا، ایک دو لفظ آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، کوشش کروں گا کہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ ایک لفظ ملحد، الحاد، اور ایک آپ نے لفظ زندیق، زندقہ کہتے ہیں لفظ، یعنی زندقہ اور اس جو بندہ جس میں زندقہ پایا جائے اس کو زندیق کہتے ہیں، اور الحاد اور جس میں یہ الحاد پایا جائے اس کو ملحد کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرعی ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ لفظ قرآن کے استعمال کریں گے، لفظ حدیث کے استعمال کریں گے، الفاظ ان کے پاس قرآن و سنت کے ہوں گے، ان الفاظ کا وہ مطلب بیان کریں گے جو دین میں کہیں نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن کے الفاظ کا وہ مطلب بیان کرنا کہ جو دین کا جو دینی مفہوم ہی نہیں ہوگا بلکہ دینی مفہوم کے یکسر مخالف ہوگا، لفظ وہی ہوگا۔ یعنی ایک لفظ کو اس کے حقیقی میننگز کی بجائے اس کے بالکل اپوزٹ میننگز کے لیے استعمال کرنا، اور لفظ میں نے جیسے کہا کہ ان کے الفاظ قرآن و سنت کے ہوں گے، ایسے لوگوں کو قرآن نے ملحد کہا ہے اور احادیث نے ان کو زندیق کہا ہے۔ ویسے تو الحاد کہتے ہیں رستے سے مڑ جانے والے کو، جو رستہ ایک جو رائٹ پیتھ، جو سیدھا رستہ ہے، اس سے جو بندہ نیچے اتر گیا اور دوسری طرف چلا گیا تو ملحد کہلاتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اسلام کا کہ رستے کا انکار تو نہ کرے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، جو انکار کر دے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا اس کو مرتد کہتے ہیں، اور جو انکار نہ کرے لیکن اسلام کی جو الفاظ ہیں، جو اسلام کے جو تصورات ہیں، اسلام کے جو اعتقادات ہیں یا اسلام کے جو احکامات ہیں، ان کو غلط انٹرپریٹ کرے، اسلامی روح کے خلاف انٹرپریٹ کرے، اس کو ملحد کہیں گے۔